وہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ اب یہ ایکٹ جو ہے انڈیا کی تاریخ کا یعنی سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کا ایک ان ایکٹس میں سے موجود ہے جس نے بعد میں چل کر جو تاریخ ہے سب کانٹیننٹ کی اس کو چینج کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ واز انٹروڈیوسڈ ان 1935۔ تو یہ ایکٹ جو ہے کب انٹروڈیوس کروایا گیا؟ یہ 1935 کے اندر انٹروڈیوس کروایا گیا۔ ٹھیک ہے، پہلا ایم سی کیوز آپ کا یہاں سے بھی بن سکتا ہے، اس طرح سے بھی ایگزامنر آپ سے یہاں سے کویشچن کر سکتا ہے۔ دا ایکٹ اوریجنلی ریسیوڈ رائل اسینٹ ان اگست 1935۔ رائل اسینٹ جو ہے اس کی مطلب اس کو کب ملا؟ وہ اگست 1935 کے اندر ملا۔ اب رائل اسینٹ سے جو ہے میں آپ کو اس طرح سے چیزیں سمجھا سکتا ہوں کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں اگر کوئی بل منظور ہوتا ہے یا بل پاس ہوتا ہے تو وہ بل اس کے بعد منظور ہونے کے لیے صدر کے پاس جاتا ہے۔ جب اس کو صدر پاس کرتا ہے تو وہ ایک جو ہے آرڈیننس بن جاتا ہے یا ایکٹ منظور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے برٹشرز کے زمانے میں بھی یعنی جو سب کانٹیننٹ کی ہسٹری ہے اس میں بھی جب بھی کوئی بل پاس ہوتا تھا یا کوئی ایکٹ انٹروڈیوس کروایا جاتا تھا تو اس کو رائل اسینٹ کی ضرورت ہوتی تھی، اور اسی طرح سے جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہے اس کو رائل اسینٹ اگست 1935 میں ملا ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اس کے بعد میجر پروویژنز آف انڈیا ایکٹ 1935 اور ایز فالوز۔ جو میجر پروویژنز تھی، میجر جو چیزیں اس میں انٹروڈیوس کروائی گئی تھی وہ کیا کیا تھی، اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو ڈسکرپٹیو میں بھی کام دے گا، اور ایون اگر آپ ون پیپر ایم سی کیوز کی تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس ایکٹ کے اندر کیا ہوا، اس میں پروونشل اٹانومی ملی، ہر صوبے کو پروونشل اٹانومی ملی، ٹھیک ہے، اس کو اسٹیبلش کیا گیا۔ دوسری کیا ہوا چیز ہوئی، ڈائریکسی از ابولشڈ ایٹ پروونسز اینڈ انٹروڈیوسڈ ان سینٹر۔ ٹھیک ہے، جو ڈائریکسی سسٹم ہے اس کو ابولش کر دیا گیا پروونسز کے اندر، اور اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا کہاں پر؟ سینٹر کے اندر۔ سینٹر سے آپ مراد کر سکتے ہیں فیڈرل ایریا، جیسے کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں تو ایک صوبہ جو ہے ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ سینٹر کہلاتا ہے، کہ یار سینٹر کی حکومت نے یہ کر دیا، سینٹر کی حکومت نے وہ کر دیا۔ تو جو پروونسز کے اندر جو ڈائریکٹری سسٹم تھا اس کو ایبالش کیا گیا اور اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا سینٹر کے اندر یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ انٹروڈیوسڈ ڈائریکٹ الیکشنز ان انڈیا فار دا فرسٹ ٹائم۔ اب یہ میں آپ کو آگے آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو اسی ایکٹ کے اندر جو آپ کے الیکشنز ہوئے تھے 1936 اینڈ 1937، جس کو کہا جاتا ہے انڈیا کی تاریخ کے بہت ہی فیمس الیکشنز ہیں، جس میں کانگریس نے بڑی تعداد میں منسٹریز کو جو ہے وہ سکسیس حاصل کی، وکٹری حاصل کی، اور مسلم لیگ کو جو ہے وہ بڑی کم اکثریت ملی۔ ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ الیکشنز جو ہیں اس میں انٹروڈیوس کروائے گئے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں فار دا فرسٹ ٹائم۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو سم ٹائمز ایگزامنر پوچھتا ہے کہ انڈیا میں فرسٹ ٹائم جو الیکشن ہوا وہ کس ایکٹ کے تھرو ہوا، تو وہ آپ کا ایکٹ 1935 کے تھرو فرسٹ ٹائم جو الیکشن ہوا متحدہ انڈیا کے اندر وہ 1935 کے ایکٹ کے مطابق ہوا۔ ٹھیک ہے، ریلوے اتھارٹی واز سیٹ اپ ٹو کنٹرول انڈین ریلویز۔ ٹھیک ہے، تو ایک اتھارٹی بنائی گئی جو کہ ایک فیڈرل اتھارٹی بنائی گئی جس نے جو ہے وہ انڈین ریلویز کو کور کرنا تھا۔ اب ایک اور چیز یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں جو سب سے بڑا جو ریلوے کا نظام ہے وہ انڈیا کا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ بھی سم ٹائمز اگر آپ کے لیے جنرل نالج کا سوال ہو سکتا ہے کہ دنیا میں سے سب سے بڑا جو ریلوے کا نظام ہے وہ کہاں کا ہے؟ وہ دنیا کا ہے، یہ انڈیا کا ہے، یعنی دنیا کا سب سے بڑا ریلوے نظام۔ ٹھیک ہے، دنیا کا سب سے بڑا ریلوے جو نظام ہے وہ کہاں کا ہے؟ وہ انڈیا کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دا ایکٹ آلسو پرووائڈیڈ فار دی اسٹیبلشمنٹ آف فیڈرل پروونشل اینڈ جوائنٹ پبلک سروس کمیشنز۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ مجھ سے اور آپ سے جڑا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ایک سندھ پبلک سروس کمیشن ہے، ایک پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے، اسی طرح کشمیر پبلک سروس کمیشن ہے، خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن ہے، اور اس طرح ایف پی ایس سی یعنی فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے۔ تو اس ایکٹ کے تھرو کیا کیا گیا؟ دا ایکٹ آلسو پرووائڈیڈ فار دا اسٹیبلشمنٹ آف فیڈرل پروونشل اینڈ جوائنٹ پبلک سروس کمیشنز، جس کے تھرو آپ بیوروکریٹس آتے تھے جو ہیومن ریسورس ہے جو کہ ایک حکومت کی مشینری کو چلاتے تھے، تو وہ اس ایکٹ کے تھرو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں اس طرح کی سروسز جو آپ کے آج بھی پاکستان میں دیکھیں ایس پی ایس سی ہے، پی پی ایس سی ہے، تو اس طرح کی سروسز وہاں پر انٹروڈیوس ہوئیں اس ایکٹ کے تھرو۔ آگے بڑھتے ہیں، اس ایکٹ میں اور مزید کیا چیزیں ہوئیں۔
ریزیڈوری پاورس ور گیون ٹو وائس رائے کو جو ریزیڈوری پاورس تھے وہ دیے گئے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ دا فیڈرل کورٹ واز سیٹ اپ ایٹ دہلی. جو فیڈرل کورٹ ہے وہ فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے وہ سیٹ اپ کی گئی کہاں پر, نیو دہلی کے اندر, جو کہ اس وقت انڈیا کا کیپٹل ہے, جس کو آج ہم جانتے ہیں نیو دہلی کے نام سے. ٹھیک ہے, اس کو اب دہلی نہیں کہا جاتا ہے, اب اس کو نیو دہلی کہا جاتا ہے, جو کہ انڈیا کا اس وقت کیپٹل ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک مشہور ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, اور قائد اعظم کے 14 نکات میں بھی ہم نے یہ ڈیمانڈ پڑھی تھی کہ سندھ کو ممبئی سے الگ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, قائد اعظم نے ایک ڈیمانڈ رکھی تھی. کب رکھی تھی یہ ہم قائد اعظم کے 14 نکات میں 1929 میں جو ہم نے ڈسکس کیے تھے, اس میں ہم نے یہ پوائنٹ بھی پڑھا تھا کہ قائد اعظم نے یہ رکھا کہ سندھ کو جو ہے وہ ممبئی سے الگ کیا جائے. بمبئی یعنی آج جو ہم کہتے ہیں, آج ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں, آج اس کو ہم ممبئی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت اس کو بمبئی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو 1935 کے اندر سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا گیا. اب سندھ واز سیپریٹڈ فرام بمبئی ان 1935/1936. اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہاں پر 2 ایئرس کی کیوں بات کی ہے. اب اگر آپ گوگل سرچ کریں گے یا کوئی بھی بک پڑھیں گے تو کافی بکس آپ کو بتاتی ہیں 1935 میں سندھ کو ممبئی سے الگ کیا گیا, اور کافی بکس بتاتی ہیں کہ اس کو 1936 کے اندر الگ کیا گیا. تو آپ لوگوں کے لیے بڑا آسان سا فارمولہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جب آپ ایگزام میں بیٹھے ہوں اور آپ کے پاس جو 4 آپشنس موجود ہوں, اور 4 آپشنس میں سے ایک آپشنس ان میں سے موجود ہو, تو آپ وہ سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو 1935 اور 1936 ان دونوں ایئرس میں سے کوئی بھی آپشن آپ کو اس میں ملتا ہو تو آپ وہ اس کو کریں گے, ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے, آگے ہم چلتے ہیں. سندھ واز سیپریٹڈ فرام بمبئی ڈیو ٹو دا سائمن کمیشن رپورٹ. اس کمیشن رپورٹ کو بھی ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ سائمن کمیشن رپورٹ کیا تھی, سائمن کمیشن میں کتنے ممبران موجود تھے. تو یہ کوسچن پوچھے جاتے ہیں اور ہم اس کو آلریڈی کور کر چکے ہیں. اچھا, قائد اعظم محمد علی جناح ڈیمانڈڈ ان ہیز 14 points that Sindh should be separated from Bombay. تو قائد اعظم کا یہ ایک پوائنٹ تھا جو 14 نکات ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں 8th 9th کلاس سے پاکستان اسٹڈیز کی بکس میں سے, کہ قائد اعظم کے 14 مشہور نکات جو کہ نہرو رپورٹ کے اگینسٹ میں قائد اعظم نے پیش کیے تھے. تو یہ اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ سندھ کو ممبئی سے الگ کر دیا جائے. اب یہاں پر ایک اور کوشچن پوچھا جاتا ہے, سندھ واز ون آف دی لاسٹ ٹیریٹریز آف انڈیا انیکسڈ بائی دا برٹش. اب جو برٹشرس نے, آپ کو پتہ ہے کہ باری باری ساری جو ٹیریٹریز تھی ان پر قبضہ کیا, تو جو لاسٹ جو ٹیریٹری تھی جس پر برٹشرس نے قبضہ کیا وہ کون سی تھی, وہ سندھ تھی. یہ یاد رکھیے گا آپ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. الیکشنز 1936 اور 1937 کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ الیکشنز کیا تھے. تاریخ میں ہمیں اس میں بہت زیادہ کچھ ملتا ہے, ایم سی کیوز یہاں سے بہت پوچھے جاتے ہیں. اب دا الیکشنز انڈر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ور ہیلڈ ان 1936 اینڈ 1937. اس کو 1936 1937 کیوں کہا گیا ہے کہ 1936 میں یہ الیکشنز ہوئے. جو منسٹریز بنی ہیں, جو منسٹریز نے حلف اٹھایا ہے وہ 37 کے اندر اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اس وجہ سے جو الیکشنز 1936/1937 کہا جاتا ہے. اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس فارمڈ منسٹریز 8 آؤٹ آف 11 پروونسز. اب یہاں سے 2 کوشچن بنتے ہیں. وہ کون کون سے بنتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ سے پوچھا جاتا ہے جو الیکشن 1936-1937 ہوا تو کتنے پروونسز میں ہوا, تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے کہ وہ 11 پروونسز میں ہوا. دوسرا کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس ہیں اس میں سے کتنی منسٹریز کو حاصل کیا. اس میں سے انہوں نے 8 آؤٹ آف 11 پروونسز کے اندر 8 آؤٹ آف 11 پروونسز کے اندر اپنی منسٹریز کو فارم کیا. ٹھیک ہے, آگے ہم چلتے ہیں. دیز الیکشنز ور ہیلڈ ان 11 پروونسز. ٹھیک ہے, کہ تو 11 صوبوں کے اندر یہ الیکشنز لڑے گئے, جس میں سے 8 صوبوں کے اندر جو ہے انڈین نیشنل کانگریس نے اپنی منسٹریز کو قائم کیا. اچھا, کانگریس ہیڈ اے میجورٹی ان موسٹ آف دا پروونسز. اب وہ کون کون سے پروونسز تھے جہاں پر انڈین نیشنل کانگریس کو جو ہے اکثریت حاصل تھی. اب یہ کوشچن جو ہے ایم سی کیوز کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے, اور اگر کوئی ڈسکرپٹیو ایگزامینیشن میں بیٹھنا چاہتا ہے اپ کمنگ ایئرس کے اندر تو اس کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو اچھے سے ڈیفائن کر سکتا ہے. تو کانگریس نے جو میجورٹی حاصل کی کن کن پروونس میں کی؟ مدراس میں حاصل کی, اس کے بعد یو پی, ٹھیک ہے, اس میں حاصل کی, پھر بمبئی میں حاصل کی, ٹھیک ہے, جس کو سندھ سے الگ کر دیا گیا 1935 کے اندر.
سینٹرل پروونسز کے اندر انہوں نے یہ اکثریت حاصل کی. اس کے بعد بہار پروونس تھا اس کے اندر یہ اکثریت حاصل کی. اس کے ساتھ اڑیسہ جو ایک صوبہ تھا اس کے اندر یہ اکثریت حاصل کی. اور اس کے بعد اسام جو ایک علاقہ تھا اس کے اندر بھی یہ اکثریت انہوں نے حاصل کی. اور لاسٹ میں NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کے اندر بھی انہوں نے یہ اکثریت حاصل کی. اور اس طرح سے انہوں نے 8 پروونسز کے اندر اپنی اکثریت کو شامل جو ہے وہ کروایا، یعنی اپنی آپ کو منوایا، جن میں 11 جو پورے ٹوٹل صوبوں سے 8 منسٹریز 8 صوبوں کے اندر انہوں نے اپنی منسٹریز کو فارم کیا انڈین نیشنل کانگریس کے اندر. اچھا آگے ہم بڑھتے ہیں. ان 2 پروونسز، اب جو کہ مین امپورٹنٹ پروونسز تھے انڈین سب کانٹیننٹ انڈیا میں، تو وہ تھے پنجاب اینڈ سندھ. پنجاب اینڈ سندھ کانگریس واز ان کولیجن ود دا ریجنل پارٹیز. اب سندھ اور پنجاب کے اندر کیا کیا، جو کانگریس پارٹی تھی ان کو اکثریت نہیں ملی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو وہاں کی ریجنل پارٹیز تھی، جس طرح آج کی ہماری GSN کی پارٹی ہو گئی، پنجاب میں ملی پنجاب پارٹی ہو گئی، یا لبیک یا رسول اللہ، جو چھوٹی موٹی پارٹیز ہیں، تو اس طرح اس کو کہتے ہیں ہم ریجنل پارٹیز. تو کانگریس نے کیا کیا، کیونکہ اس کو اکثریت نہیں ملی تھی پنجاب اینڈ سندھ کے اندر، تو اس نے ریجنل پارٹیز کے ساتھ کولیجن بنا کر حکومت قائم کر لی. جس طرح سے آج PDM آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس حکومت پر جو ہے انہوں نے ابھی ریسنٹلی اس کا حلف لیا، تو اس میں بھی 11 پارٹیز موجود ہیں جو چھوٹی پارٹیز ہیں، جس میں 7 ممبرز بھی ہیں، تو وہ بھی اس حکومت کا حصہ ہیں. تو اسی طرح سے جب ان کو اکثریت حاصل نہیں ہوئی پنجاب اینڈ سندھ کے اندر، تو کانگریس نے کیا کیا کہ وہاں کی جو ریجنل پارٹیز تھی ان کے ساتھ مل کر کولیجن حکومت بنا لی ان 2 پروونسز کے اندر. اس کے بعد ان بنگال مسلم لیگ واز دی سنگل لارجسٹ پارٹی بٹ ڈڈ ناٹ ہیو اے میجورٹی. اب جو بنگال صوبہ تھا اس کے اندر جو سنگل لارجسٹ پارٹی تھی وہ مسلم لیگ تھی، لیکن اس سنگل لارجسٹ پارٹی ہونے کے باوجود بھی جو ہے ان کے پاس میجورٹی موجود نہیں تھی. تو پھر انہوں نے بعد میں کولیجن کے ساتھ وہیں پر حکومت بنائی. دا آل انڈیا مسلم لیگ بیڈلی فیلڈ ان دیز الیکشنز، یعنی بہت بری طرح یہ ناکام ہوئے. آؤٹ آف 491 مسلم سیٹس، یعنی 491 مسلم سیٹس تھی. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کتنی سیٹس پر مسلمانوں نے 1936 اور 1937 کا الیکشن لڑا. تو ٹوٹل مسلمانوں کے پاس جو سیٹس تھیں وہ 491 تھی. اٹ کوڈ اونلی کیپچر 106، یعنی صرف اور صرف 491 کے اندر سے صرف اور صرف مسلمانوں نے 106 سیٹیں حاصل کی. اینڈ 26 آف دیم ور ٹیکن بائی دا کانگریس، جن میں سے 26 جو ہے وہ کانگریس نے حاصل کر لی. ٹھیک ہے، تو آگے ہم چلتے ہیں. انڈین نیشنل کانگریس ریمینڈ ان آفس مور دین 2 ایئرس. تو جو انڈین نیشنل کانگریس جو کہ الیکشن ہوا تھا 1936-1937 کا، تو اس میں انہوں نے جو یہ حکومت قائم کی، تقریباً 2 سال یہ جو ہے حکومت قائم رہی، یعنی 2 سال مور دین 2 ایئرس. تو یہ تقریباً 28 مہینے جو ہے یہ حکومت قائم رہی ہے. 1936 اور 1937 میں کانگریس نے تقریباً 28 مہینے حکومت کی اپنی. ٹھیک ہے. ان پنجاب مسلم لیگ فارمڈ کولیجن گورنمنٹ ود یونینسٹ پارٹی. اب پنجاب میں مسلم لیگ نے کس کے ساتھ مل کر حکومت قائم کی؟ یونینسٹ پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے پنجاب میں حکومت قائم کی ایز اے کولیجن. ٹھیک ہے. ان بنگال مسلم لیگ فارمڈ کولیجن گورنمنٹ ود کرشاک پراجا پارٹی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کہاں پر، یہ بنگال کے اندر مسلم لیگ نے پھر اگین کولیجن کے ساتھ حکومت بنائی. کون سی پارٹی تھی؟ کرشک پراجا پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت قائم کی بنگال کے اندر. اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس won 750 seats out of 1771 in 8 out of 11 provinces. تو 8 provinces کے اندر نیشنل کانگریس نے، انڈین نیشنل کانگریس نے 750 سیٹیں حاصل کی. ٹوٹل سیٹس کتنی تھی؟ 1771 سیٹس تھیں. تو بڑی میجارٹی کے ساتھ انہوں نے یہ الیکشن جیتا. آگے ہم بڑھتے ہیں. کانگریس منسٹریز ور فارمڈ ان جولائی 1937 بٹ ود دا بٹر پالیسی اگینسٹ مسلمس. اب کیا ہوا؟ اب جولائی 1937 میں انہوں نے اپنی منسٹریز کا حلف اٹھایا اور کیا کیا بعد میں جو پالیسیز انہوں نے اپنائی اگینسٹ مسلمس وہ بہت زیادہ خطرناک تھی، بہت زیادہ جو ہے تکلیف دہ تھی. وہ کیا کیا تھی؟ انہوں نے کیا کیا منسٹریز میں آنے کے بعد ہندی بیکیم دیئر نیشنل لینگویج، جو ہندی کو جو ہے وہاں کی نیشنل لینگویج بنا دیا. اس کے بعد کانگریس فلیگ بیکیم دی نیشنل فلیگ، جو کانگریس کا فلیگ تھا، جو پارٹی کا فلیگ ہوتا ہے آج بھی آپ دیکھتے ہیں PTI کا، PMLN کا، ڈفرینٹ فلیگز ہیں. تو انہوں نے اپنی پارٹی کا، کانگریس نے اپنی پارٹی کا جو فلیگ ہے اس کو نیشنل فلیگ کا درجہ دے دیا. اس کے بعد
बंदे मातरम बिकेम द नेशनल एंथम, बंदे मातरम जो है वो नेशनल एंथम बन गया। उसी के साथ साथ कांग्रेस रिमेन्ड इन पावर आफ्टर 1937 इलेक्शंस अबाउट 27 और 28 मंथ्स, ठीक है। काफ़ी जगह पर आप देखेंगे 28 मंथ्स है और काफ़ी जगह पर आप देखेंगे 27 मंथ्स है, तो दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इलेक्शंस के बाद एक पीरपुर रिपोर्ट शाया होती है जिसका ताल्लुक भी 1936 और 1937 के इलेक्शंस के साथ है। वो किस तरह से है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब पीरपुर रिपोर्ट पेश की गई 1938 के अंदर, तो क्या हुआ, सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या रिपोर्ट थी। पीरपुर रिपोर्ट वाज रिगार्डिंग द क्राइम्स एंड क्रूएलिटीज़ कमिटेड बाय कांग्रेस मिनिस्ट्रीज अगेंस्ट द मुस्लिम्स कम्युनिटी ड्यूरिंग देयर रूल। अब ये जो सारी चीज़ें हुई थी थ्रू आउट 1937 के इलेक्शन में, जब कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्रीज़ फॉर्म की, तो उसके बाद उन्होंने मुसलमानों पर बेतहाशा जो है वो क्राइम्स और क्रूएलिटीज़ के जो है वो तहमतें लगाईं और उन पर जुल्म व सितम किए। तो इसके बाद क्या हुआ, एक पीरपुर रिपोर्ट पेश की गई, और ये पीरपुर रिपोर्ट केस किसने पेश की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ से बनता है। अ कमेटी कंप्राइजिंग राजा सैयद मोहम्मद मेहदी पीरपुर, इन्होंने ये जो रिपोर्ट है इसमें से काफ़ी मेंबर मौजूद थे, 4 से 5 मेंबर्स की ये टीम थी, लेकिन जो इसके हेड थे वो, अगर समटाइम्स ये क्वेश्चन किया जाता है कि पीरपुर रिपोर्ट किसने पेश की, तो राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर ने ये रिपोर्ट पेश की है। ये आप नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये रिपोर्ट किस दिन पेश की गई, इन नवंबर 15, यानी एग्जैक्ट डेट याद कर लीजिए, इन नवंबर 15 1938 द कमेटी प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट विच वाज कंसिस्टिंग ऑफ 96 पेजेस। ये जो पीरपुर रिपोर्ट थी ये तकरीबन 96 पेजेस पर मुश्तमिल थी, ठीक है, और 15 नवंबर 1938 को ये पेश की गई। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, during the Congress ministries, all types of crimes were committed against Muslims। कौन कौन से crimes जो हैं वो against Muslims commit किए गए। सबसे पहला, they were deprived from their rights, for instance कौन कौन से थे, slaughtering of cows। अब हमारे इस्लाम के अंदर जो है वो क्या है, गोश्त खाना हलाल है, हम गाय का गोश्त भी खाते हैं, बकरे का भी, भैंस का भी, दुम्बे का भी, लेकिन वहाँ पर अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो वो उनके लिए मुकद्दस समझी जाती है काव। तो इस वजह से वो क्या हुआ था, जो स्लॉटरिंग ऑफ काउस है वो उसको बैन कर दिया था, यानी प्रोहिबिट कर दिया था। अज़ान इन मॉस्क वाज बैन, यानी जो अज़ान थी जो मस्जिदों के अंदर, उसको बैन कर दिया गया था फुली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, कांग्रेस फ्लैग वाज होइस्टेड इन दी स्कूल्स ऑफ मुस्लिम्स। जो कांग्रेस के फ्लैग थे, जो कि नेशनल फ्लैग का जिनको दर्जा दे दिया गया था, अब वो जो मुसलमानों के जो स्कूल्स थे, मुस्लिम्स के जो स्कूल थे, उन पर वो परचम लहराए गए, ठीक है। वर्शिपिंग ऑफ गांधी पिक्चर वाज मेड कंपलसरी फॉर द मुस्लिम्स चिल्ड्रन। अब जो गांधी की पिक्चर थी, महात्मा गांधी की, उस पिक्चर को इन्होंने कंपलसरी बना दिया था कि उसको आपने पूजना है, उसकी इबादत करनी है, नाउजुबिल्लाह, ठीक है। आगे हम चलते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, डे ऑफ डिलीवरेंस। वो भी इसी टॉपिक से जो है वो इंटरलिंक्ड है। डे ऑफ डिलीवरेंस कब बनाया गया और क्यों बनाया गया। 1939 के अंदर ये डे बनाया गया, और डेट क्या होगी, डेट होगी 22 दिसंबर, यानी 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया, विक्ट्री डे जिसको भी कहा जाता है। एट द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़, यानी कांग्रेस ने जब इन मिनिस्ट्री से क्या है रिज़ाइन किया, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई थी थ्रू आउट इनके दौरानिए में से 27 से 28 महीने, तो उसकी प्रेशर में आके इन्होंने फिर कांग्रेस ने जो है वो अपनी मिनिस्ट्री से रिज़ाइन किया। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह एडवाइज द मुस्लिम टू सेलिब्रेट अ डिलीवरेंस डे ऑन दिसंबर 22 1939। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको विक्ट्री डे का भी नाम दिया जाता है, तो ये भी आपने याद करना है, ठीक है। इसको विक्ट्री डे के नाम से भी हम जानते हैं तारीख़ के अंदर। आगे हम बढ़ते हैं, आगे जो हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, तो इसकी इंशाल्लाह मैं आपको PDF प्रोफाइल आपको बना कर दे दूंगा, PDF नोट्स जो कि हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि पेड ग्रुप का हिस्सा हैं, तो उनको ये दे दिए जाएंगे MCQs जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs मैंने देखे हैं पास्ट एग्ज़ाम्स में आते रहे,